ہم نارملی ہر چیز اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، اللہ پہ توکل کرنی چاہیے. ایٹ سیم ٹائم ہم کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہوتے اپنے اعمال کی، اپنی ایفرٹ کی. سو آپ اس میں روشن ہے کہ ہم اس کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں نے امبیلنس دیکھا ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی نہیں کرنا. that's so true. I think ہم دو ایکسٹریمز میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا I think جو بہترین فارمولا ہے that's in the سورہ فاتحہ. جب when me and you say ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، میں آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہ جو لفظ نستعین ہے نا، اس کا جو روٹ ہے it comes from the root of عون. عون کا مطلب مدد ہے، مگر مدد کے لیے عربی زبان میں بہت لفظ ہیں. سب سے عام لفظ جو مدد کے لیے آیا ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نصرت. نصرہ سے آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. عون کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک لمیٹیشن تو نہیں میں کہوں گا بٹ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے. عون وہ مدد ہوتی ہے جو ایفرٹ کے بعد آتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر لیٹ سے میں نے ٹیبل وہاں سے یہاں کرنی ہے تو میں حضرت کو کہتا ہوں کہ یار ٹیبل اٹھا کے وہاں کر دو، تو حضرت نے میری نصرت کی. عون یہ تھا کہ میں گیا، میں نے کھینچا آخری جب میں پہنچ گیا نا، میں نے کہا میری اب کمر رہ گئی یار، حضرت پلیز مجھے جا کے ہیلپ کر دیں. یہ عون ہے کہ آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایفرٹ کر لی ہے اینڈ دین دی ہیلپ از کمنگ. So that's such beautiful, I think balance where Allah is saying I'll help you but you have to make your effort. تو یہ جو توکل والا پارٹ ہے نا، یہ ایفرٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. انفیکٹ اس کا یہ تو ایک فارمولا ہے. اس کے بعد اگر آپ صرف ہمارے نبی اور ان کی زندگی پڑھ لیں، یو ریڈ دیٹ اسٹوری، ہمارے نبی کی زندگی میں آپ کو صرف سبب نظر آئیں گے، صرف سبب نظر آئیں گے. مطلب he is physically going for Badr, he is physically migrating، وہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں فزیکلی، طائف چل کے جا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ؟ Why is he doing all of that? Why is he standing on Mount Safa and announcing کہ میں آپ لوگوں کو دین؟ آپ کو ہماری نبی پاک کی زندگی میں ہر چھوٹے موقع پہ سبب نظر آئیں گے. مطلب احد میں جا رہے ہیں اور انہوں نے 2 شیلڈز پہنی تھی. ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے 2 شیلڈز کیوں پہنی ہیں؟ ان کو تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا. We sometimes forget. And by the way اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کر ہی دیا یہ، بٹ ہم نے اپنے اراؤنڈ بھی جو ہے نا اپنے بڑوں کو اتنا بڑا کر دیا ہے اپنے مائنڈز میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب وہ توکل پہ ہی چل رہے ہیں. توکل پہ کوئی بھی نہیں چل رہا. سر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے دنیا کو بنایا فی 6 ایام، 6 دن میں بنایا. سب سے پہلا سوال میں بچوں سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو 6 دن کیوں لگے دنیا بنانے میں؟ کن فیکون کہاں گیا؟ What does that mean? Why did اللہ تعالیٰ سے ان قرآن کہ مجھے 6 دن لگے دنیا بنانے میں؟ پوائنٹ 1 اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس دنیا میں ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، اس دنیا میں ہر چیز اسٹیجز میں، اس دنیا میں ہر چیز میں ایفرٹ ہے، اس دنیا میں ہر چیز لیولز پہ. یو ول گیٹ اکارڈنگ ٹو واٹ یو ڈو. آپ جو کریں گے اس کا آپ کو سبب ملے گا. اللہ تعالیٰ حدیث میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو ویسا پائیں گے جیسے آپ اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں. یہ بھی سبب ہے. تو توکل جو ہے، توکل از وین آئی ہیو میڈ دیٹ ایفرٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور بات ہے، جنگ بدر میں سب کو پتہ ہے واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اور وہ رو رہے تھے اور ابو بکر نے آ کے، کامن اسلامیہ جس نے پڑھی گئی کامن اسٹوری ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی دعا کر لی ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے. یہ ہے بدر کی صبح. ایک دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آرچرز یہاں ہوں گے، وہاں مین آرٹلری یہاں ہوگی، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں گا، فلاں چیز. پوری بیک گراؤنڈ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے. صحیح، مطلب ایک پوری آلریڈی پوری آپ کی پلاننگ مشن سارا کچھ سیٹ ہو چکا ہے. ایک بندے کو اپنا رول پتا ہے. اب ہمارے نبی کھڑے بے تحاشا دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں صرف دعا کریں، بٹ یو forget all that backward. یہ تو ایک، and I think that if you read the سیرہ, that's my best advice. I think it hit me really. میں نے 2019 میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، حالانکہ میں 5 سال مدرسہ پڑھ چکا تھا. ہمارے مدرسوں میں سیرت نہیں پڑھائی جاتی، نسیہ میں پڑھائی جاتی، ٹھیک ہے، ہمارے سیرت نہیں پڑھائی جاتی. 2019 میں نے پہلی بار زندگی میں سیرت پڑھی تھی، جیسے کہتے ہیں نا انٹینس، 6-7 ڈفرینٹ کتابیں، 3-4 ڈے مجھے خود ایک پڑھا نہیں تھی نسیہ میں. And I think it changed my perception of how I saw the world. It changed my perception of how I saw Islam till that point in time after 5 years of intense madrasa. Because I realized that there is even ہمارے religious mindset میں، سننا mindset میں بہت بڑا فرق ہے. کہ ہمارے نبی پتہ نہیں کس طرح زندگی دیکھ رہے تھے، دنیا دیکھ رہے تھے، ہم پتہ نہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چیز میں خود کر رہے ہیں. کہ خندق میں بھی خود اتر کے جو ہے نا، مطلب تو where is the سبب ہو کہہ سکتے تھے، مطلب فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں، مجھے کیا پتا. ہمارے نبی کیوں پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں؟ What does that mean? Like we don't think about it. ہمیں سنانے میں کہانی بہت مزہ آتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن چولہا جلتا تھا. What does it actually mean? It means he was a real person living a real life. He felt hunger, he felt pain.
7 میں سے 6 بچوں کو وہ دفنا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب that is how real life gets. اس سے زیادہ ریئل زندگی نہیں ہو سکتی. وہ بشر تھے, وہ انسان تھے, he experienced and that is why by the way وہ رول ماڈل ہیں, کیونکہ وہ فرشتے ہوتے تو وہ رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے. تو یہ I think if you read the seerah, there was no one who had greater tawakkul, the Prophet ﷺ, and you will not see anyone making greater effort. اس سے بہتر کیا بات.